ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، موبائل، یہ بچہ ہے نا چھوٹا، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا ہے، وہ ان کو موبائل کے سارے فنکشن آتے ہیں نہیں آتے؟ مجھ سے زیادہ آتے ہوں گے ان کو، ہے یہ بات یا نہیں؟ لیکن نماز ہمارے 70 سال والے کو بھی نہیں آتی، ساری غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ محنت ہم نے جس پر کی ہے اس کا رزلٹ نکل رہا ہے۔ بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اور بوڑھوں کو نماز کے الفاظ کا نہیں پتہ۔ یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لوگوں کو قرآن اور نماز سکھا دی، ورنہ ہمارے لوگوں کو نماز اور قرآن کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں پتہ۔ بڑی تعداد ابھی بھی تبلیغ والوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ تبلیغ کافروں کو کریں۔ یہ مسلمان جو غلط نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان جو غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کون سکھائے گا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ ابھی نماز بتا دوں پریکٹیکلی، تھوڑا سا سیکھنا چاہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو، دیکھیں نماز کا جو طریقہ ہے نا، آپ کو میں یہ بڑا آسان بتاتا ہوں، پریکٹیکلی بھی ساتھ دیکھ لیں سارے۔ اب کھڑا ہونا ہے سیدھا قبلے کی طرف، اور ٹانگوں میں، دونوں پیروں میں فاصلہ بالکل تھوڑا ہونا چاہیے، بہت کھول کے بھی نہیں کھڑی ہونی ہے، ایسے ٹانگیں تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ پھر ہاتھ جو یوں کرنے ہیں، اللہ اکبر، اچھا یہ آپ کے کان کی لو تک آئیں، یہاں تک، اتنا۔ اچھا اللہ اکبر یہاں سے نہیں کہنا، یہ بھی غلطی بڑے لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا معنی؟ کہ یہ تکبیر ہر کام حلال کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ آپ باتیں کرتے جائز ہے، آپ کھائیں حلال چیز جائز ہے، لیکن جدھر چاہے دیکھیں حلال کی طرف جائز ہے، لیکن اس نے حلال کو بھی حرام کر دیا کہ اب میں نہ دیکھ اپنی مرضی سے سکتا ہوں، نہ کھا اپنی مرضی سے سکتا ہوں، نہ بول اپنی مرضی سے سکتا ہوں۔ یہ کام حرام کس نے کیے؟ اس تکبیر نے۔ پہلے ہاتھ اٹھائیں یہاں تک، یہ، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر باندھ لیں۔ یہاں آپ نے یوں کیا تو ہر چیز میں نے پھینک دی، کس کے لیے؟ اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے کرائیں اس ذات کے لیے۔ اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نہیں، اور ہاتھ اس طرح یوں یوں ایسے نہیں، اور انگلیاں بہت کھولنی بھی نہیں، نارمل سے رکھنی ہے ایسے، اور ہاتھ سامنے اور کانوں کی لو تک، یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہاتھ باندھنا کدھر ہے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے یوں باندھنا ہے کہ یہ دونوں، یہ آئے گا یہاں، یہ کلائی کو پکڑیں گے اس طرح، یہ 3 انگلیاں اوپر آئیں گی یہاں پر، یہ آپ کا یہ ہے، اور ناف کے نیچے یہ بھی نہیں، یہ طریقہ بھی نہیں صحیح، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک، یہ طریقہ ہے، یہ کلائی پکڑ لی، 3 انگلیاں یہاں آ گئی، ہاتھ نارمل ہو گیا، یہ۔ اب اس طرح آپ کھڑے ہوئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سجدے والی جگہ، اب آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اب وہ تلاوت کرتے 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 رکوع میں گئے، تو اب رکوع میں جا کر گھٹنوں کو ایسے پکڑنا ہے اس چیز سے، اور یہاں سے پکڑنا ہے گھٹنے کو، اور ٹانگیں ٹائٹ سخت ہوں، یہ نہیں لچک ہو، ہاتھوں میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، تاکہ رکوع میں جا کر یہ ٹانگوں میں بھی لچک نہ ہو، ہاتھوں میں بھی لچک نہ ہو، اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، بہت فٹ جسم کو کر دیتے۔ پھر آپ کی کمر بالکل پلین ہونی چاہیے۔ پھر آپ جب اٹھیں، ہمارے نبی جتنی دیر رکوع میں رہتے تھے اتنی دیر ہی آپ کھڑے ہو کر جو ہے ربنا لک الحمد، یہ آپ اتنی دیر پڑھتے رہے، اور دعائیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن کم از کم اتنی دیر اٹھنا کہ ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ سکیں، یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں
ایک دم سجدے میں، بس صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے اس طرح. یہ تعدیل ارکان لازم ہے، یہ واجب آپ کا نکل گیا، آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اور اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ایسی نماز جس میں یہ جلدی جلدی سارے کام ہوں منہ پر مار دی جاتی ہے. پھر آپ آرام سے اٹھیں. اچھا آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آسان طریقہ سمجھانے کا یہ ہے، سجدے میں پہلے کون سا جسم کا پارٹ زمین پہ لگائیں، جو زمین کے زیادہ قریب ہے نا پہلے اس کو لگائیں آپ کے سمجھانے کے لیے. جیسے پاؤں تو پہلے ہی زمین پر ہیں، پاؤں کے بعد کون سا حصہ آتا ہے، پھر گھٹنا لگائیں، گھٹنے کے بعد آپ کا ہاتھ، ہاتھ کے بعد ناک، ناک کے بعد جو جتنا زمین کے قریب ہے اس کو پہلے لگاتے چلے جائیں. سجدے میں آپ نے بازوؤں کو بہت کھولنا بھی نہیں ہے، ایسے جوڑنا بھی نہیں ہے. سجدہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چھوٹا بچہ بکری کا بیچ میں سے گزر جائے. عورت سمٹ کے کرے گی، مرد کھول کے اپنے، بہت کھولیں بھی نہیں کہ دوسرا بندہ پریشان ہو، آرام سے. پھر سجدے میں آپ جو ہے جب اٹھنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا پہلے ماتھا پھر ناک اٹھانی ہے. پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو گود میں دیکھنا ہے، سجدے میں ہوں گے تو ناک پہ دیکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے. اور پھر بیٹھیں جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھیں، کم سے کم ایک بار تو سبحان اللہ کہہ لینا، آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھیں. پھر سجدے میں جائیں. اب سجدے جب اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے وہی ترتیب اس کے برعکس کرنا ہے جو جاتے ہوئے ترتیب تھی. اٹھتے ہوئے جو جتنا دور پارٹ ہے اس کو پہلے اٹھانا ہے. جیسے سب سے پہلے آپ ماتھا یہ اوپر سے نیچے، پہلے سجدے میں جاتے ہوئے زمین کی طرف سے پہل کرنی ہے ہر چیز کی، اور اٹھتے ہوئے ادھر سے پہلے ماتھا پھر ناک، اس کے بعد ہاتھ آپ یہ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو دایاں پاؤں ایسے کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں دائیں طرف موڑ کر بیٹھنے کا سنت طریقہ اصل یہ ہے. مجبوری ہو تو الگ چیز ہے. پھر اتحیات میں گود پہ دیکھنا ہے. اور سلام جب پھیرنے لگیں تو آپ نے پنکھوں کو نہیں دیکھنا، بندوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ دائیں کندھے کو، بائیں کندھے کو. دائیں طرف سلام پھیریں، ادھر جتنے بھی فرشتے ہیں نمازی ہیں ان کا تصور کریں، ادھر جتنے فرشتے جنات نمازی ہیں انسان ان کا تصور کریں. یہ نماز اس طرح پریکٹس کریں، اس انشاءاللہ یہ نماز آپ کو ہر غلط کام سے بھی روکے گی، اللہ کے ہاں مرادوں کا پورا ہونے کا ذریعہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ مقبولیت کے درجے تک پہنچائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.